کربلا دے میدان وچ کل دی تاریخ گزری ہے، لکھن والا لکھ دے تمام ساتھی چلے گئے، 17 یائی دے قریب صرف آل بیت رہ گئے، زور تو بعد اثر تک انہاں دا بھی اختتام ہو گیا، سارا کمہ ذبح ہو گیا۔ میرے امام دے ایک پتر جناب بیمار ساجد حضرت جناب زین العابدین رہ گئے، بیماری دی وجہ تو اٹھ نہیں سکتے سن، چارپائی تو صرف حسین رہ گئے۔ اللہ اکبر، سارا کمہ ذبح ہو گیا، اثر دا وقت ہے، اللہ اکبر، زحمان الچور نے تقریباً 133 زخم امام نو جسم تے لگے، تلواراں دے، تیراں دے، نیزیاں دے، سر سجدے وچے، جسم چو لہو بہ رہا وے، آخری سانس نے حسین اس وقت بھی آسماناں وال مسکرا کے عرض پہ کر دینے، مولا سب کچھ قربان کر کے بھی میں عرض پیا کرنے، مولا حسین تیرے تے راضی ہے، کیا تو بھی راضی ہو جائے کہ نہیں؟ میرے مالک حسین راضی ہے تیرے، ہائے ہائے ہائے۔ ایمان ال دسو کائنات وچ ایسا کوئی صبر والا، حوصلے والا، ہمت والا ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے، ایک پتر ٹر جائے، 2 ٹر جا، بندہ چیخ چاڑا پا دیندہ ہے، آئے آہو بقا، مارے گئے، لٹے گئے، 72 تن قربا کے بھی حسین از پہ کر دینے، مولا حسین تیرے تے راضی ہے، آئے ہائے ہائے۔ مالک حق تو یہ ہے، یہ جان تیری دی ہوئی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اے میرے مالک، اے جو کچھ تو ماں دیتا ہے، ممکن ہے حسین کو کمی پیشی ہو گئی ہوئے، جو تیرا حق سی میں ادا نہیں کر سکیا، مگر مالک میں پھر بھی راضی ہاں، کیا تو بھی مجھ پر راضی ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہندہ دین لگیا مفت، لین لگیا کچھ لوانگا نہیں، بلکہ مال جانا لے کے مل پاوانگا جنت، جنت بڑی وڈی جنت۔ میرے ربا ہر مومن نال وعدائی کہ مال تے جان دیوے گا، او دے بدلے جنت دیوے گا۔ فرمایا ہاں ہاں، ہر مومن نال وعدائی، جان دین تو بعد، مال دین تو بعد جنت دیاں گا، لیکن قربان جاواں نواز رسول دی عظمتوں، حسین دی شان تو، حسین دی مقدرہ تو، اجے حسین نے مال دیتا ہی نہیں، اجے جان دی قربانی دیتی نہیں۔ رب یا کہندے محبوبہ اعلان کر دیو نا، ہر مومن نو دی جان تے مال دے بدلے جنت دیاں گا، لیکن تیری دی دے پتر حسن و حسین اجے مال دیتا نہیں، اجے جان دیتی نہیں، رب نے قبول کر لیتی ہے۔ اعلان کر دیو نا، اے صرف جنت نہیں بلکہ انہاں نو جنت دی سرداری دے رہا ہاں۔ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سردار۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی دے اندر اللہ 2 واری، ویسے 5 واری آپ نے ادھا مال سارا حساب کر کے اللہ دے رستے وچ دیتا۔ زندگی وچ 2 موقع ایسے آئے، امام نے ٹوٹل سارے دا سارا سوائے اپنے جسم دے کپڑیاں دے، امام پاک نے، امام حسن پاک نے سارا مال اللہ دے رستے وچ خیرات کر دیتا۔ ایسے سرداری نہیں ملتی، آئے آئے۔ قربان جاواں نبی کریم دیا نواسیاں تو ایک دفعہ حضرت امام علی مقام امام حسین دی، اللہ اکبر، حضرت امام حسن پاک جنہاں نو زہر دیتا گیا ہے، بیت اللہ دے طواف تھی آئے، خلیفہ وقت غالباً مالک ان کا نام ہے، وہ بھی بیت اللہ دے طواف واسطے آئے، خانے کعبے دے کول آئے، حجر اسود نو چومنا چاہیا، وقت حاکم مگر رش اتنے، لوگ اتنے کہ جگہ نہیں ملی۔ بڑی دیر انتظار تو بعد مالک اگے ٹر گیا، اگلا چکر شروع کر دیتا۔
اتنے اگلے چکر تو کٹ کے آیا ویکھیا تے ایک اور بندہ حجر اسود دے کول آیا لوگاں نے رستہ بنا دیتا جگہ دے دیتی حضرت امام حسن پاک نے حجر اسود نو بوسا دیتا انج مڑے مالک نے بڑے تکبر نل کیا اے کونے میں وقت حاکم ہو کے لوگ رستہ نہیں دے رہے اس بندے واسطے لوگاں نے رستہ بنا دیتا وے جاندا سی مگر حیران ہو گیا جناب تنزیہ لہجے وچ کہندا ہے کون ہے جس طرح بندہ کہندا ہے تو ہوندا کون ہے ادا جناب درباری شاعر انہیں پورا حضرت امام حسن دی شان وچ قصیدہ اسے وقت فل بدی پڑھ کے سنایا فرمایا جاندا نہیں حاکم کون ہے جدا نانا مصطفیٰ وے جدی ماں فاطمہ میں جدا بابا علی تو نہیں جاندا اس کو تو زمین و آسمان جانتے ہیں بیت اللہ بھی جانتا ہے در و دیوار بھی جانتے ہیں یہ رسول اللہ کا نواز ہے اللہ درباری شاعر ہے خلیفہ وقت کا شاعر ہے مالک کا شاعر ہے حضرت امام حسن دی شان وچ جدوں انہیں قصیدہ پڑھیا نا آپ دے نانے دی تعریف کی تھی بتا کہ یہ سے تو دنیا جانتی ہے تے غضب وچ آ گیا انہیں کہ انہوں جناب بند کر دیو جیل دے اندر تے خانے وچ بند کروا دیتا حضرت امام حسن باغ نو پتہ چلیا کہ ساڈے نانے دی جنہیں بیت اللہ دے اندر تعریف کیتی سی انہوں بادشاہ نے قید کروا دیتا ہے آپ نے 1000 دینار تحفے دے طور تے خدمت دے طور تے او دے کل جیل وچ بھیجے انہیں ہاتھ جوڑ کے قبول کر کے واپس کر دیتے انہیں عرض کیتی امام نو کہو آقا ساری زندگی پیسیاں واسطے عمرہ دی تعریف کردہ رہا ہاں اے جڑا قصیدہ میں لکھے ہے تعریف کیتی ہے تواڈے نانے دی اے پیسیاں واسطے نہیں بلکہ رسول اللہ دی شفاعت واسطے کیتی ہے کہ کملی والا میری شفاعت کرے گا حضرت امام حسن نے فرمایا میں تینوں کسی اور نیت نل نہیں دیتے لے میرے والوں قبول کر لے اور میرا کریم نانا قیامت والے دن تیری شفاعت بھی فرمائے گا اجے مال دیتا نہیں جانا قربان ہو یا نہیں اللہ پیا کہندا ہے محبوبہ اعلان کر دیو نا حسن و حسین جنتی جوانا دے سردار نے اے مدینے دا مومن اے علی دا بچڑے فاطمہ دا جگر پر حسن دا ویر زینب دا لال اے قیامت تک مسلمانہ دا مشیر اے سنیا دا پیر اے دا نا حسین شبیر مدینے تو چلے مکے آئے مکے تو چلے کربلا آئے لگا دیتی دکان سجا دیتا بازار قدرت دی آواز آئی حسین مال بیچیں گا یا اللہ میں حاضر ہاں آواز آئی حسین میں بچے لوانگا بھائی لوانگا بھتیجے لوانگا بانجے لوانگا حسین میں بھکیاں تے پیاسیاں رکھاں گا میں تیرا بڑھاپا لے لوانگا حسین خیال کری تیری شہادت تو بعد تیرے گھر دیاں بیویاں نو قیدی بنا دیاں گا بے یاروں مددگار کر دیاں گا کدرے ڈگمگا نہ جائیں عرض کیتی مولا تو منگدا جاویں میں دیندا جاواں گا حسین سب کچھ قربان کر کے بھی کہے گا الحمدللہ اے رب العالمین تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ حیدری یا غوثیہ یا غوثیہ میرے ویرو یاد ہوئے نہ یاد ہوئے آئے ہائے 8 ذی الحجہ نو یعنی حاجی مکہ چھوڑ کے مناول جا رہے نے امام عمرے وچ تبدیل کر کے احرام کھول کے کربلا ول جا رہے ہیں 2 یا 3 محرم نو کربلا وچ ڈیرا لگایا محرم دا چن چڑھ گیا
سیدہ زینب نے عرض کی تھی لالا جی ذوالحج دے نکلے ہیں مکے وچوں محرم دا چن چڑھ گیا ہے یارو پہلی رات محرم والی تے چن اسمانی چڑھیا چن نو ویکھ کے چن زہرا دے انا للہ پڑھیا تو چن اسمانی تے میں چن زہرا دا کیا جوڑی عجائب جڑیا تو تاریاں وچ آباد رہیں گا منڈا اجڑ ویسی گھر بھریا 2-3 محرم نو ٹکانا لگایا جی میرے ویرو کربلا دے میدان وچ امام علی مقام امام حسین نو یزیدی لشکر دے ایک سپاہ سالار حضرت حر نے آن کے گھیرا ڈالیا جو بعد وچ امام دے ساتھ مل گئے شہید بھی ہوئے کربلا وچ حر نے عرض کی تھی آقا آڈر ابن زیاد دا مدینے دے جناب کوفے دے گورنر دا ڈرے حسین نو تھے روک دیتا جائے کوفلے وچ داخلے دی اجازت نہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں اجازت نہیں تساں خطوط لکھے میں آ گیا آقا ساڑے کل امام کوئی نہیں امامت واسطے آ جاؤ میں آ گیا ہن مینوں اجازت نہیں پہ دے رہے امام علی مقام امام حسین نو حر نے عرض کی تھی آقا میں مجبور ہاں حکومت دا ملازم ہاں دل تو اڈے نالے پر کی کراں تنخواہ گورنمنٹ کلو لینا وا ڈپٹی انہاں دی کرنی پیندی ہے پیار تو اڈے نال کرنا وا مجبور ہاں میں اگے نہیں جا سکدے امام نے جناب 2 محرم نو کربلا وچ ڈیرا لگایا 3 4 5 6 گزری 7 محرم نو امام واسطے آرڈر آ گیا نہرے فرات تے پہرا بٹھا دیو حاکم کا یہ حکم تھا پانی چرند پیئے پرند پیئے شتر پیئے کافر تلک پیئے منع نہ کیجیو ایک زہرا کے لال کو پانی نہ دیجیو امام علی مقام امام حسین تے جڑوں پانی بند ہو گیا 7 گزری 8 گزری 9 آ گئی 9ویں محرم نو پھر شمر آیا کہندے حسین 3 دن ہو گئے نے پانی بند کیتیاں یقیناً نصیحت ہو گئی ہوئے گی آخری وارننگ دے رہا ماں آڈر ایوے کہہ دیو یزید حق کے پرچی پانی ہے نا ووٹی پانی ہے نا کہنا ہی نا یزید ٹھیک ہے بس اتنی بات ہے معاملہ ختم ہو جائے گا نہیں تے پھر جنگ کرنی پوے گی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شمر تو جاننا میں یزید اسلام دا باغی ہے اسلام دیاں حداں نو توڑن والا ہے ایک گناہ نو بندہ گناہ سمجھ کے کرے اور بات ہے یزید ہووے جنہیں گناہ نو دین وچ داخل کر دیتا ہے سرکاری توٹے آرڈر کر دے کہ اے گناہ کیتا جائے فرمایا توبہ نہیں کرن والا ایسے فاسق و فاجر ایسے باغی بندے دی میں بیعت نہیں کر سکدا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا پانی بند کر کے میرے ہاں بچیاں تے گھر والیاں نو تکلیف دے کے سمجھ دیو میں بیعت کر لواں گا نا خبردار جان لو میں علی شیر خدا دا پتراں جان دیو میرا نانا کونے اگر لشکر نو پانی دی ضرورت پہ جائے میرے نانا اپنا پنجا مبارک انج کرن تے ہاتھ وچوں 5 نہراں جاری ہو جان یہ تو میرے نانے کی عظمت ہے